جزاک اللہ خیر. میں نا اس حوالے سے ایک حدیث میرے سامنے تھی احمد بھائی، جو آپ نے والدین کے حوالے سے بات کی. ایک ہے حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروی ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ملعون من عق والدیہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ ملعون ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث یعنی ملعون یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. سبحان اللہ. اور تیسری ایک اور حدیث جو سنن نسائی کی ہے، وہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ نظر کرم سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ان میں سے پہلا شخص ہے العاق للوالدی، وہ بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. میں اپنی ریفلیکشن کی طرف جاتا ہوں، اور وہ قرآن مجید کی جو سورۃ الانعام کی جو آپ سمجھ لیں کہ 162 نمبر آیت ہے، بالکل اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، ان کی ملت کا ذکر ہے. اور سیدنا ابراہیم کی جو ملت ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ توحید پر، جیسے آپ نے ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، اس کے اندر کسی چیز کی شرکت نہیں ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یا کوئی مخلوق یا کوئی چیز. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے مطیع اور فرمانبردار اور مسلمان ہوں. میں عبادت کا ایک مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیفینیشن ہے، العبادۃ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ. عبادت وہ ہے، یہ ایک جامع اسم ہے، کمپریہنسو ناؤن ہے، اور یہ ہر اس عمل کے لیے یا اس قول کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یعنی ہر وہ عمل یا قول جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو. ظاہری سے مراد یہ کہ ہمارے ظاہری اعمال ہو گئے، یا ہماری اسپیچز ہو گئیں، اور باطنی ہو گئی جو ہمارے اعمال القلوب ہو گئے، یعنی محبت کرنا اللہ کے لیے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرنا، یا پھر ایک جسے کہتے ہیں حسد سے اپنے آپ کو بچانا، یا پھر اس طریقے سے اعمال القلوب ان کو کہا جاتا ہے، دل کے اعمال. تو عبادت جو ہے وہ یعنی سمپل صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن وہ کل عبادت نہیں ہے. یعنی دے آر دا کمپوننٹس، دا امپورٹنٹ کمپوننٹس آف عبادت، بٹ دے آر ناٹ دی اوور آل، دے کین ناٹ، یعنی عبادت کین ناٹ بی کنفائنڈ ان دیز تھنگس. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا اصل مفہوم کس طریقے سے ہم کنسپچولائز کر سکتے ہیں، کانٹیکسچولائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. ابراہیم بن ادم بڑے مشہور ایک عالم دین بھی تھے اور ایک زاہد گزرے ہیں ہمارے اوائل میں، ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے درمیان. تو ان کی چھوٹی سی واقعہ یہ مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ غلام کو خرید کے لائے، اور غلام کو خرید کے لائے تو کچھ آ کے اس سے بات چیت کی، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو غلام ظاہر اس زمانے میں غلامی تھی، اور غلامی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک غلام بیچارے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس نے ان سے کہا کہ جی جو نام آپ دیں گے مجھے وہ قبول ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا سر جو کھلائیں گے. اس نے کہا کہاں سو گے؟ اس نے کہا جی سر جہاں سلائیں گے. پھر انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام کرو گے؟ انہوں نے کہا سر عجیب بات ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، جو حکم دیں گے میں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن ادم جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس بندے کو میں کچھ پیسوں کے عوض خرید کے لایا ہوں، اور اس نے مجھے اپنی زندگی کے ہر شعبے کا حقدار بنا دیا. یعنی آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کھائے گا کیسے، وہ پیے گا کیسے، وہ کیا کرے گا. اور اللہ میں تیری کتنی نعمتیں کھاتا ہوں، یعنی میرا ایک سانس بھی تیری نعمت ہے، لیکن میری زندگی پر تیرا کتنا حق ہے. یعنی یہ ایک محاسبہ نفس ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، میں کتنا سبمٹ کرتا ہوں، یعنی تیری وجہ سے میں زندہ ہوں. سبحان اللہ. تو عبادت جو ہے وہ یہی ہے، قل ان صلاتی، میرا پہننا، میرا اوڑھنا، میرا یعنی ہیڈ ٹو فٹ سبمیشن ٹو اللہ، دیٹ از ایکچولی دی الٹیمیٹ میننگ آف دا عبادہ. اور اسی لیے یہ آیت جو ہے یہ بڑی پروفاؤنڈ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کا سب اللہ کے لیے. اور صحابہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں عمل نظر آتا ہے. یعنی ایون اگر جوتے کا تسمہ بھی انہوں نے مانگنا ہوتا تھا نا، وہ اللہ سے مانگتے تھے. یعنی وہ اتنے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے دنیا سے، اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، سبحان اللہ، کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس سے ایکسپیکٹیشن اور توقع رکھتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ توحید کی جو نعمت ہے نا، سبحان اللہ، یہ اگر ایک بندے کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، جیسے آپ نے بتایا احمد بھائی، اللہ اکبر، چائلڈ سیکریفائسز اور اپنی خواتین کو یعنی بھین چڑھانا، اللہ معاف کرے، اور خواتین کو اللہ معاف کرے، یعنی انسان کو اپنی عزت، اپنی بیٹیوں، لوگ ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے کس طریقے سے اس شرک کے یعنی بظاہر وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نیکی کر رہا ہوں، کہ اپنی بیوی کو فلاں کے حوالے کر رہا ہوں، فلاں بزرگ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اور کس طریقے سے برائیاں ہوتی ہیں ہمارے اولاد لینے کے لیے، کیا 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 جاتا ہے، اللہ معاف کرے. یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں، اللہ معاف کرے، اتنی یعنی یہ ظلم اور زیادتی ہے. پھر
تو مجھے ہمیشہ جب میں دیکھتا ہوں اپنی توحید کو دیکھتا ہوں اور کس طریقے سے اللہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے مخلوق سے اپنی، تو سبحان اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی نعمت سے نوازے. اور میں آخری حدیث یعنی ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، گناہ بہت زیادہ ہوں گے اعمال، تو بڑا وہ اس کے اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی نیکی کا عمل دیکھو، کوئی نیکی کا عمل نہیں نکلے گا سوائے ایک چھوٹا سا ایک رقعہ ہوگا، ایک پیج ہوگا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی توحید کا اقرار ہوگا صدق دل سے. تو اللہ کہیں گے اس کو وزن کیا جائے. اور آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تو اس کو جب وزن کیا جائے گا سبحان اللہ تو وہ بطاقہ جو ہے نیچے ہو جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ سائیڈ، اور دوسرا پلڑا اوپر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، صرف توحید کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ بخش دیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے. لیکن اگین اس کے لیے ظاہرہ عمل اور کنوکشن، ڈیڈیکیشن، ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر، ملٹیپل چیزیں جاتی ہیں، تب جا کے انسان اس طرح کی یعنی اس لیول پہ پہنچتا ہے.